الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد مکر الذین من قبلہم فأتی اللہ بنیانہم من القواعد فخر علیہم السقف من فوقہم وَآتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ برادران اسلام، آپ کے پاس کچھ کرنسی کے نوٹ ہوں گے، آپ ان کی حفاظت کریں، ان کو چوری نہ ہونے دیں۔ آپ کے گھر میں کوئی سونے کا ٹکڑا ہو، زیور ہو، اس کی حفاظت کریں، اس کو چوری نہ ہونے دیں۔ کچھ نہ کچھ مال و اسباب کے آپ مالک ہیں، اس کی حفاظت کریں، اس کو چوری نہ ہونے دیں۔ لیکن سب سے خطرناک ترین چوری اور آپ کے پاس سب سے قیمتی مال جو ہے وہ آپ کا دل ہے۔ یہ دل جب چوری ہو جاتا ہے انسان کا کچھ باقی نہیں بچتا، اور اس دل کو چوری کرنے والے ایسے ایسے اداکار مارکیٹ کے اندر موجود ہیں، ایسے ایسے پھندے ڈالتے ہیں، ایسے ایسے منتر انسان کے سامنے یا اس کے اوپر پڑھتے ہیں، اور ایسے ایسے شر کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ایسا ایسا مکر کہ تزول بہ الجبال، پہاڑ اپنے جگہ سے ہل جائیں اور ٹل جائیں۔ اور یہ جب بھی آتے ہیں دوست بن کر آتے ہیں، کبھی دشمن بن کر نہیں آتے۔ اور ان کا سب سے بڑا جو تھا وہ شیطان تھا، جو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آیا اور اس کو کہا کہ جناب میں آپ کا خیر خواہ ہوں اور آپ میری یہ بات مان لیں، اور پھر قسمیں اس نے وہاں کھائی۔ تو میرے عزیز دوستو، اسی طرز پر یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو لوگوں کے دلوں کو چوری کر لیتے ہیں۔ کوئی مذہبی فنکار ہیں، چوری کر لیتے ہیں، اچھا بھلا آدمی ایسا بیوقوف بنتا نظر آتا ہے، کوئی دلیل اس کے اوپر اثر نہیں پڑتی۔ اور کوئی سیاسی اداکار ہیں، اچھے خاصے پڑھے لکھے سیانے سمجھدار لوگ، حقائق کو تسلیم کرنے کے باوجود دل دے بیٹھے ہیں، دل چوری ہو گیا ہے۔ اب ان کے لیے مرتے، ان کے لیے جیتے، ان کے لیے نعرے لگاتے، ان کے لیے خواب دیکھتے، ان کے لیے امیدیں لگاتے پھرتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، مولانا علامہ اقبال نے ایک مثنوی لکھی ہے، قسمیں لکھی ہے انہوں نے، فارسی زبان میں وہ مثنوی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے پیر کے ساتھ ایک دفعہ جہان کی سیر کو نکلا، پھر ہم جہان میں پھرے، پھر مجھے میرا پیر کہاں لے گیا، مریخ پر لے گیا، پھر عطارد پر لے گیا، پھر میں آسمانوں کی سیر کی، پھر ہم جنت میں چلے گئے، جنت کے بعد پھر ہم جہنم میں چلے گئے۔ جب ہم جہنم میں چلے گئے تو وہاں کے مناظر ناقابل دید تھے، لوگ چیخ رہے تھے، تڑپ رہے تھے، بعض وہاں کی حالت بیان نہیں کی جا سکتی۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ جہنم کے اندر ایک کونے میں خود جہنم ہے وہ پناہ مانگ رہی ہے۔ تو ہم نے ان سے پوچھا کہ تو کس سے پناہ مانگ رہی ہے؟ لوگ تو تجھ سے پناہ مانگتے ہیں، جہنم تو کس سے پناہ مانگ رہی؟ اس نے کہا میں پناہ مانگ رہی ہوں میر جعفر اور میر صادق کے اقتداروں سے، جو خیر خواہ بن کر، ہاں جی، جو رہنما بن کر، جو خیر خواہ بن کر، ہاں جی، لوگوں کا اعتماد حاصل کرتے ہیں اور پھر ان کو بیچ دیتے ہیں، ان کو فروخت کر دیتے ہیں۔ ہاں جی، ان کو دوسرا نام منافق رکھ لیں، جو بھی ان کا نام رکھ لیں، بالکل جی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن نے کہا ہے کہ یہ تو بالکل اسی طرح کے ہیں کہ قد مکر الذین من قبلہم، یہ مکر کو پہلی دفعہ یہ نہیں ہو رہا ہے، ہر دور میں ایسے مکار اور ایسے فنکار اور ایسے اداکار موجود رہے ہیں جو ایسا ایسا منشور دستور، ایسا ایسے نعرے، ایسے ایسے پھندے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، لوگ ان کو اپنا دل دے بیٹھتے ہیں۔ ہاں جی، تو اس سے پہلے بھی یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے، اور من قبلہم، لیکن پھر ہوا کیا کہ یہ طوفان کی طرح اٹھتے ہیں، یہ جھاگ کی طرح بیٹھ جاتے ہیں۔ جھوٹ کی بنیاد نہیں ہوتی، ان کی بھی اصل نہیں ہوتی،
بالآخر انہیں ناکام ہونا ہوتا ہے، عبرت کا نشان بننا ہوتا ہے۔ بالآخر ان کا حوالہ تاریخ میں اچھا نہیں رہتا۔ آپ کے اس ملک کو جن جن لوگوں نے اجاڑا ہے، کس کو آپ اچھے نام سے یاد کرتے ہیں یار؟ ایک بھی تو نہیں ہے نا جس کو ہم یاد کریں یار وہ زبردست، جس ہم نے اس کی تباہی میں بالکل یہی حال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے قرآن نے کہا ہے کہ ان نبیوں کے خلاف ہمیشہ یہ مکر ہوتا رہا ہے، نبیوں کے خلاف ہمیشہ اس طرح کے لوگ اٹھتے رہے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے نبیوں کے خلاف جو سازشیں کیں اور جو مکر کے جال پھیلائے، لوگ اس میں آ گئے۔ بالآخر یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جھوٹے لوگوں سے پھر بدلہ لیا، ان جھوٹے لوگوں سے بدلہ لیا، ان سے انتقام لیا۔ اور انتقام لیا تو کس طرح انتقام لیا؟ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ، اللہ آ گیا بنیانہم، ان کی عمارتوں تک آ گیا، من القواعد، جڑ سے، یعنی جڑ تک ان کی عمارتوں کی جڑوں میں ہے، جس طرح کہ جڑ میں بیٹھ گیا، یار تو میری جڑ میں بیٹھ گیا، ایک محاورہ استعمال کرتے ہیں، تو میری جڑ میں بیٹھ گیا۔ اللہ تبارک و تعالی یعنی ان کی بنیادوں میں آ کر اللہ تعالیٰ نے بیٹھ گیا، اطلع آ گیا، اور من القواعد فخر علیہم السقف، اور پھر یہ ہوا کہ ان کے اوپر چھت گر پڑی۔ اب دوسرے لفظ میں اس بات کو سمجھنا چاہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بستیوں کو الٹا کر رکھ دیا، یعنی ان کی بنیادوں سے اٹھایا اور ان کی چھتوں کو نیچے کر دیا اور ان کو نیست و نابود کر دیا۔ یہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بستیوں پر آتا ہے تو بالعموم زلزلوں کی صورت میں آتا ہے۔ زلزلہ جب آتا ہے زمین کی بنیاد ہلتی ہے تو چھتیں نیچے آ جاتی ہیں، اور جہاں زلزلہ آتا ہے وہاں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ شدید قسم کے آندھی چلتے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے سنایا ہوگا، ایک دفعہ ہم گئے، وہ جب زلزلہ آیا شمالی علاقہ جات میں، تو ہم امداد تقسیم کر رہے تھے، ایک پرائمری اسکول میں گئے، وہاں ایک ٹیچر بیٹھا ہوا تو اس نے کہا جی یہاں میری کلاس تھی، وہاں وہ تیسری بیٹھی ہوئی تھی، اور اس پہاڑی کے نیچے وہاں وہ جماعت تھی۔ یہ دیکھیں اس پہاڑ کے نیچے ایک کلاس بیٹھی ہوئی تھی، وہ تیسری تھی یا چوتھی تھی۔ یکا یک آندھی آئی اور ہم نے یہی سمجھا کہ قیامت آ گئی ہے، کوئی عام آندھی نہیں تھی۔ اور پھر اس طرح ہوا کہ اس جگہ زمین پھٹی، وہ کلاس اور استاد سارے کے سارے زمین کے اندر آ گئے، اور پھر وہ زمین آپس میں مل گئی۔ دوسرے کہا جی پھر یہ ہمارے آنکھوں کی بات ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے زمین ہلتی ہے، اوپر والی چیزیں نیچے آ جاتی ہیں، جی شدید قسم کی آندھی چلتی ہے، اور آن کی آن میں وہ ہنستے بنستے شہر اور بستیاں اس طرح بن جاتی ہیں جس طرح یہاں کوئی شہر آباد ہی نہیں تھا، نہ مکان رہتے ہیں نہ مکین رہتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کے اوپر چھتیں آ پڑیں، من فوقہم، ان کے اوپر سے، فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، اور ایسا ان کے اوپر عذاب آیا کہ کبھی انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس طرح بھی ہم برباد ہو سکتے ہیں، کبھی انہوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ پر چڑھائی کی، یہ سید عائشہ کہتی ہیں مجھے یاد ہے کہ اللہ کے رسول بار بار یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ میں اپنا لشکر لے کر جا رہا ہوں، میری وہاں تک خبر نہ پہنچے، ان کو پتہ نہ چلے میں اس طرح۔ چنانچہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو لے کر گئے اور مکے کے سامنے انہوں نے جا کر پڑاؤ کیا، اور صبح کا وقت تھا، یہ ابو سفیان نکلا جو اس وقت ان کا سردار تھا، اور ان کے ساتھ غالباً حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی اس کیمپ میں موجود تھے، وہ بھی نکلے، دونوں وہ نکلے۔ انہوں نے دیکھا یہ خیمے کہاں سے آ گئے، تو ابو سفیان پوچھتا ہے یار یہ بنو نضر کے لوگ ہیں، یہ کون ہیں، یہ کہاں سے آ گئے ہیں؟ ہاں جی، تو پھر ان کو کہا گیا یہ بنو نضر نہیں ہے، یہ محمد ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ان کے پاؤں تلے زمین نکل گئی، اس وقت کوئی اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ وہ تیاری کر سکیں اور لڑ سکیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو بٹھا لو، ان دونوں کو بٹھا لو، ان کو جانے نہ دو، کیونکہ اگر ان کو جانے دیا تو یہ جا کر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بات کریں گے، چھوٹی بہت
کوئی نہ کوئی حرکت ہو جائے گی. ہاں جی، چنانچہ آپ نے ان کو بٹھا دیا اور پھر یکاجک جب آپ نے حملہ کیا اور ان کے اوپر چڑھائی کی تو کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حملے کا وہ مقابلہ کر سکے. تو بالکل یہی تصویر نظر آتی ہے کہ عطاہم العذاب، ان کے اوپر عذاب آیا، من حیث، ایسی جگہ سے عذاب آیا، لا یشعرون، انہوں نے اس کا تصور بھی نہیں کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہمارے اوپر آئیں گے اور اس طرح ہمارے اوپر چھا جائیں گے. یہ بھی اس کی تشریح ہے. ویسے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہمارے عزیزوں کو شامت اعمال سے بچائے. یہ جو حرکتیں ہم کرتے ہیں، کرتوت ہم کرتے ہیں، ہمیں اپنے کرتوتوں کا علم ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے محفوظ رکھا ہوا ہے. شامت اعمال سے بچائے. لیکن کبھی کبھی شامت اعمال اس طرح انسان کے سامنے آتی ہے کہ پاؤں تلے زمین نکل جاتی ہے کہ اب میں کیا کروں اور کہاں جاؤں، کوئی جائے پناہ نظر نہیں آتی. اللہم صلی علی سیدنا